بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے دو مختصر مسئلے پیش کر رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ایک عورت ہے جو کہ حائضہ تو نہیں ہے لیکن حیض آنے والا ہے، حیض کے سمٹمز آ رہے ہیں اور ادھر نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، تو کیا وہ صرف سمٹمز کی بنیاد پہ یہ سمجھ لے کہ نماز معاف ہو گئی اس پہ، یا پھر جو ہے نماز پڑھنی پڑے گی؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک عورت کو ابھی حیض نہیں آیا لیکن حیض سے پہلے پیٹ میں درد یا کمر میں درد شروع ہو گیا اور ادھر نماز کا وقت ہے، تو کیا اس پہ نماز معاف ہو گئی یا پھر جو ہے اس کو نماز پڑھنی ہوگی؟ شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو یہ تمام مسائل آپ کو مسائل مستورات صفحہ نمبر 35 پہ مل جائیں گے، آپ کھول کے دیکھ لیجئے کتاب۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب تک عورت کو حیض کا خون ظاہر نہ ہو جائے، نظر نہ آنے لگے، تب تک اس پہ حیض کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ حیض کا حکم اس وقت لگے گا جب خون ظاہر ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، بہتا ہوا خون شرط نہیں ہے، صرف ظاہر ہو جانے بھر سے ہی حیض کا حکم لگ جائے گا۔ اگر حیض کا وقت آ چکا ہے تو ایسا نہیں کہ بھئی ابھی 10 دن پہلے حیض سے پاک ہوئی اور پھر حیض کا حکم لگ جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم جو جیسے اس کا پیریڈز آتا ہے، اگر وہ اس طریقے سے وقت ہو گیا ہے تو پھر اگر اس کو حیض کے سمٹمز آ رہے ہیں تو اس وقت تک حیض کا حکم نہیں لگے گا جب تک کہ خون ظاہر نہ ہو جائے۔ ادھر خون ظاہر ہوا اور ادھر جو ہے آپ پہ نماز معاف ہوئی۔ اگر ظاہر نہیں ہوا ہے تو آپ جو ہے اپنی نماز پڑھے، نماز آپ کی معاف نہیں ہوئی ہے اس وقت تک جب تک کہ بلڈ نظر نہ آ جائے، خون نظر نہ آ جائے۔ یہی حکم جو ہے کمر میں یا پیٹ میں درد جو حیض سے پہلے شروع ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ پیٹ میں درد ہونے سے یا کمر میں درد ہونے سے آپ پہ نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ جب تک حیض کا خون نظر نہیں آ جاتا آپ پہ حیض کا حکم نہیں لگتا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ اگر آپ کو 15 دن سے کم میں خون آ رہا ہے، مثلا ابھی آپ پاک ہوئی اور جس دن آپ کو بلڈ شروع ہوا تھا پہلے دن، وہاں سے لے کے اور 15 دن اس کے بیچ میں، ان 15 دن کے بیچ میں مثال کے طور پر 5 دن آپ کو بلیڈنگ ہوئی اور 5 دن کے بعد آپ نہا کے غسل کر کے پاک ہو جاتی ہے، اور پھر 10 دن بعد پھر آ جائے آپ کو، 10 دن بعد یا 10 دن سے پہلے آ جائے، یعنی کہ 10ویں دن آ جائے آپ کو، تو پھر جو ہے وہ حیض نہیں کہلایا جائے گا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ اس میں آپ نماز پڑھتی رہے، نماز آپ کی معاف نہیں ہوگی۔ حیض کا حکم آپ پہ اس وقت لگے گا جب آپ کو جو ہے حیض 15 دن سے زیادہ میں دوبارہ آ جائے، تب آپ پہ حیض کا حکم لگے گا۔ ہاں، یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جانا یا کمر میں درد ہو جانا حیض آنے کی علامت ہے، سمٹمز ہے، تو سمٹمز یا علامت ظاہر ہو جانے سے آپ پہ نماز معاف نہیں ہوتی جب تک کہ بلڈ خون نظر نہ آ جائے۔ بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر نظر آ گیا، آپ نے کوئی کاٹن وغیرہ سے چیک کیا، نظر آ گیا، اسکن یعنی کہ اندرونی حصے سے باہری اسکن پہ آپ کو محسوس ہو گیا، آپ نے چیک کیا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلڈ ہے، تو پھر آپ پہ اب نماز معاف ہو گئی، اب آپ کی نماز معاف ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی اندازے سے ایسے کرنے لگے کہ بھئی ابھی بلڈ آنے والا ہے اور میں ابھی چلو نماز چھوڑ دیتی ہوں اور یہ معاف ہو جائے گی، تو معاف نہیں ہوگی بلکہ قضا کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ یاد رکھیں، قضا کرنے کا گناہ آپ کے ذمے آ جائے گا اگر آپ نے ایسا کیا۔ اور یہ دونوں ہی مسئلے کے بارے میں حکم بتا رہا ہوں، جہاں پر آپ کو صرف محسوس ہوا، درد کا کوئی اتا پتہ نہیں، صرف محسوس ہوا کہ آنے والا ہے حیض لیکن آیا نہیں، تو بھی یہی حکم لگے گا کہ آپ نماز قضا کرے گی تو گناہ گار ہوگی، لہٰذا نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو جب تک کہ بلڈ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ حکم درد کے تعلق سے ہے کہ آپ کو کمر یا پیٹ میں درد ہوا اور آپ نے جو ہے نماز چھوڑ دی تو پھر آپ گناہ گار ہوگی، آپ کے ذمے اس کی قضا باقی ہے جب تک کہ آپ اس کو پڑھ نہیں لیتی۔
اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے اگر نماز اس طریقے سے چھوڑے گی تو یہ نماز آپ کے ذمے پڑی رہے گی، اس کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں، بلڈ شروع ہوتے ہی آپ پہ نماز معاف ہو جائے گی۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے ہیں، کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسائل مستورات صفحہ نمبر 35۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔